الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا ندائے یا رسول اللہ۔ تو اس آیت کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ یا اللہ بھی ندا ہے اللہ کو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ندا ہے، آواز ہے، ندا پکارنا ہے رسول کریم علیہ السلام کو۔ تو جو آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قربت کی ہے کہ میں انسان کی شارک سے بھی قریب ہوں، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر جب قریب ہے تو یا اللہ کہنے کا کیا مقصد؟ یہ تو دوری ظاہر کرتا ہے، حالانکہ وہ تو فرماتا ہے میں شارک سے بھی قریب ہوں۔ تو اس کل اور آج کی تھوڑی سی گفتگو میں یہ بات پایا تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ لفظ استعمال کرنا جو زیادہ تر دور کے معانی میں یا منادی میں بولا جاتا ہے، یہ قاعدے کے خلاف لگتا ہے، طریقہ کے خلاف لگتا ہے۔ البتہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہے اور بجا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرح ہر انسان کی شارک کے قریب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے، ہر مخلوق کی شارک سے قریب ہے۔ انسان تو انسان ہے، تو حضور کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرح ہو بہو جیسے اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر ایک انسان کی شارک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ دوری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رسول کریم کا یہ خاصہ نہیں ہے، اللہ کی طرف یہ ہے آیت۔ تو لہٰذا یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا کہ یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ نہیں درست لگتا۔ قاعدے کے حوالے سے بھی قاعدہ ہے، ایک دیکھیں نا ہمارا تعلیم کا قاعدہ ہے، لیکن یا رسول اللہ قاعدے کے مطابق بالکل عین 100% درست ہے۔ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کی علمی قابلیت کا یہ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ انہیں اس بات کا، اس قاعدے کا بھی نہیں پتہ۔ اصل بات عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ دلوں کے راز جاننے والا ہے مگر خود اس کا حکم ہے، وہ تو خود دلوں کے راز جانتا ہے، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا ہے فَادْعُوا اللَّهَ، بس تم اللہ کو پکارو۔ تو اس لیے کتاب و سنت کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں ربنا، اے ہمارے رب، ندا آ گئی، اللہم، اے ہمارے اللہ، اس سے پہلے حرف ندا ہے، یہ مخصوف ہے، یعنی ربنا اے ہمارے رب مخصوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اس میں ہے حرف ندا، اے ہمارے رب پکاری ہے نا، اللہم اے اللہ۔ تو یہ محض اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے حکم کا اتباع ہے، ورنہ عقیدہ تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دلوں کے جو چیزیں ہیں، مضمرات ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، دل میں پوشیدہ خواہشیں ہیں، ابھی خواہش چٹکی بھی نہیں لیتی، خواہش ظاہر بھی نہیں ہوتی، ابھی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے،
ویسے عربی کے قاعدہ کے مطابق بھی یا جو لفظ ہے یا عام ہے، نزدیک اور دوری دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے انتا ہر ایک کے لیے، باپ بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح یا کا جو لفظ ہے عام ہے، نزدیک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دوری کے لیے بھی بولا جاتا ہے. پھر آپ نماز کی طرف ذرا توجہ کریں، اس میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ نماز کی حالت میں جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ بصیغہ خطاب اور ندا سلام عرض کرنا ہے، سلام عرض کرنا ہے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو. تو نماز میں ہر کوئی شخص کہتا ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. ایھا النبی آ گیا نا، یا نبی السلام علیکہ آپ پر سلام ہو. تو یہ پڑھا جائے السلام علیکہ ایھا النبی. تو خدا نہ خواستہ اگر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا اور خطاب کرنا شرک ہوتا تو کیا اصل الاصول عبادت جو نماز ہے اصل الاصول ہے، یہ عبادات ہے، کتنی اہم عبادت ہے، اس میں اس طرح ندا اور خطاب کا حکم دیا جاتا تو پھر تو مصیبت ہے. پھر تو 1400 سال بیت گئے، پوری امت السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہی ہے. تو یہ شرک قرار دینا پھر معلوم ہوا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ محض پارٹی بازی ہے. مسلمانوں یا رسول اللہ یعنی کہنا یا نبی کہنا تو یہ غلط نہیں ہے، درست ہے. اور یہ الزام ہے، پھر صحابہ پر بھی الزام آتا ہے. وہ تو السلام علیکہ ایھا النبی نماز میں کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تا قیامت تک. یہ نعرہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ نہیں ختم ہونا، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ سکھایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جاہل اور بے علم لوگ جو ہے اس پر اعتراض ضرور کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہتے ہیں، شروع سے کرتے رہتے ہیں. تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ خام خواہ دین میں روڑے اٹکا کر اور لوگوں کو مشرک کہنا، لوگوں کو بدعتی کہنا، لوگوں کو شرک کے فتوے جاری کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. یہ دل جو ہے یہ مسلمان انسان کا ہونا چاہیے. ایمان کا تعلق تو اسی سے ہے. تو کوئی صاحب دل قریب سمجھے یا بزام خواہش بعید دور سمجھے. تو دور حاضر کی مادی ایجادات کی طرف ذرا توجہ کیجیے. یہ اتنی ساری دوریاں، مسافتیں سمٹ گئی ہیں، اور اس سائنسی دور میں تو لاکھوں میل کا سفر جو ہے، دوری کا سفر بھی قرب در آغوش ہے، بہت قریب ہو گیا ہے. موبائل ہی کو دیکھیں، آپ پوری دنیا کو اس پر دیکھ سکتے ہیں. پھر قدرت خداوندی اور شان رسالت میں کیا کلام ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے ساتھ اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے یہ بھی تو قرآن مجید میں فرمایا نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور نفس تو اندر ہے، روح ہے، اور ادھر شارک ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریں تو اس کا معنی جو ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا جو معنی ہے قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اس کا معنی بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، تو یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیر الناس میں اقرب یعنی زیادہ قریب فرمایا ہے. اور پھر کیونکہ دنیا روحانیت میں تو جو ہے دنیا روحانیت میں تو بعد زمانی و مکانی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. دنیا روحانی میں یہ دوری نزدیکی کوئی شے نہیں ہے. بقول حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بعد منزل نبود در سفر روحانی. خلاصہ کلام عزیزان کرامی قدر یہ ہوا کہ یا رسول اللہ کہنے کو جہاں ارکان دین میں شامل نہیں ہے، یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، درست ہے، عین دین کے مطابق بھی ہے، وہاں اسے ناجائز اور شرک کہنا بھی کریم، انصاف اور دانشمندی نہیں ہے. اگر کوئی باذوق
کلمہ گو کمال اخلاص و محبت کی بنا پر یا رسول اللہ کا مستانہ وار نعرہ لگا دیتا ہے، کہہ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دین کے مطابق ہے۔ تو کسی مدعی توحید کو یہ سن کر قسم سانا، تڑپنا، پھوں پھوں کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ورنہ یا رسول اللہ کہنے والا موتر سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہی تو کہا ہے، مگر معلوم نہیں کس بات پہ تم تڑپ اٹھے ہو، کس بات پہ تم تڑپ اٹھے ہو، کانٹا تو نہیں چبو گئے ہم۔ نصیرالدین شاہ صاحب کا شعر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کتاب میں جو میں جس سے آپ کو درس دیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات حوالہ اور عبارت میں نے آپ کو پیش کی ہیں، سنائی ہیں، حوالہ بھی دیا ہے، ان کے موقف اور عقیدہ کی تشریح بھی کی ہے، جس کا شائقین جو ہے تحقیق اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو معترضین ہیں کم از کم اپنے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ جو جن کو ہم آپ لوگ یا اہل حدیث بولتے ہیں، سارے ہی اہل حدیث ہیں، حدیث کچھ نہیں میں تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے، پر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کو مسترد کر دینے کی جرت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پڑھا کریں، سنی سنائی باتیں کم کیا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔